الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ رجب المبارک اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے اور یقین کریں رجب المبارک یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ رب العزت کے ایک ایسے صفاتی نام کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے جس کو آپ نے رجب المبارک کی 26 اور 27 تاریخ کو کرنا ہے، یعنی 26 اور 27 رجب کی صبح آپ یہ عمل کر لیں اور یقین کریں کہ یہ 2 دن ہی گزریں گے کہ آپ کے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا بہن بھائی ہے یا کوئی بھی ایسا شخص جس کی کوئی ذاتی خواہش ہو وہ پوری نہیں ہو رہی ہو، تو ایسے میں یہ عمل کر لینے سے آپ کی وہ دلی مراد پوری ہو جائے گی، چاہے آپ کے رزق کے مسائل ہوں، چاہے مشکلات ہوں، چاہے کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ اور تکلیف ہو، چاہے رنج و غم ہو، چاہے کوئی بھی مشکلات ہو ایسے ہوں جو کہ حل نہ ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائے گی، بڑے سے بڑا مسئلہ دور ہو جائے گا، اور اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم سب مسلمان بہن اور بھائیوں کو بس ایک ہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات، مدد کرنے والی ذات، مشکلاتوں کو آسان کرنے والی ذات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ بہت سے ایسے انسان دیکھتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ان پر مشکلاتیں آئیں، پریشانی آئے یا کوئی بھی پریشانی آئے تو وہ بجائے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے کے وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین کریں اگر کوئی ایسا مسلمان ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اللہ کے بجائے کسی اور سے توقع رکھے، وہ اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کے مسئلے کبھی حل نہیں ہونے والے، ان کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ایک ہی درخواست کروں گا، ایک ہی پیغام ہے کہ مشکلاتوں کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ آپ اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ کو کس طرح سے راضی کیا جائے؟ اللہ پاک تب راضی ہوتا ہے جب اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ اس کے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ بڑا آسان سا عمل ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق عبادت دونوں ہی آپ نے لے کر چلنے ہیں۔ جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان پر آپ سختی سے پابندی کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یقین کریں اگر آپ ساری عبادت کر لیتے ہیں تو حقوق اللہ اور حقوق عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی یہ نمازیں، آپ کی یہ ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو نہ صرف حقوق اللہ بلکہ حقوق العبادت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کسی بھی انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، کسی کی آپ مالی امداد کر سکتے ہیں، کسی کو آپ دکھ اور تکلیف اور رنج و غم سے نکال سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب آپ اللہ کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔
پیارے دوستو، یا رحمانو اللہ کا ایک ایسا ہی صفاتی نام ہے جس کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یا رحمانو جس کا مطلب ہے بے پیار رحمت کرنے والا، جو انسانوں پر بلا تفریح رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یا رحمانو اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ یا رحمانو اگر فرض نماز کے بعد اگر اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو اس کی برکت سے نہ صرف یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ خشوع اور قلب بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا دل عبادت کی طرف لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کسی کے لیے غیبت نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، یا رحمانو کو پڑھنے کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ اس کا ایک اور بھی فائدہ، ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم پڑھنے سے قلب کی غفلت اور وسوسات دور ہو جاتی ہے اور دنیا کے معاملات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھنے والا ہر مکروہ کام میں محفوظ رہتا ہے۔ اس اسم مبارک کو لکھ کر دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ چند فضائل تھے یا رحمانو کو پڑھنے کے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا معجزاتی وظیفہ یا رحمانو کا بتائیں گے جو کہ آپ نے رجب المبارک کی 26 اور 27ویں تاریخ کی صبح کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 2 دن آپ یہ عمل کریں گے اور 2 دنوں کے اندر ہی اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور جو آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جو طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 104 مرتبہ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ صبح اٹھتے ہی 26 اور 27ویں رجب کی صبح کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دونوں ہی دن آپ یہی وظیفہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ جو حاجت مانگو گے، جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو اس ایک کام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئے گی تو وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی عورت کو سمجھاتے رہیں کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ اس طرح عورت کا بھی شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش کرنا اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہی اور اپنی عزت کو بچاتی رہی، یعنی پاک دامن نہیں، اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہی، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں خدا کے سوا کسی عورت کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو۔ پیارے دوستو، جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو قرآن حکیم میں اس کی اصلاح کی ترتیب وار 3 طریقے بتائے ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے بیوی کو سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر وہ واقعی جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر اس کو صحیح راستے پر لائے اور اسے اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرے، اور اگر اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور دونوں رنج و غم سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ یعنی الگ کر لے اور اس سے یہ علیحدگی بڑھتی رہے یعنی الگ ہی سوتا رہے۔ یہ کام معمولی سزا اور بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہی ختم ہو گیا، اور اگر وہ اس شریفانہ سزا سے بھی اپنی نافرمانی اور قذروی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجے میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر بالکل نہ آئے، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے اس درجہ پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے۔
بہرحال اگر اس معمولی مار پیٹ سے بھی معاملہ درست ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، یعنی صحیح ہو جائیں گے، تب بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی شوہر کی تابعداری نہ کرے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اب اسے اختیار ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہ خاص جانکاری ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے یہ ساری جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔